بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے ایک بے مثال وظیفہ۔ جیسا کہ آپ نے بہت سے وظائف سنے، آپ نے کچھ ایسے وظائف ہیں جو صبح کو کیے جاتے ہیں، کچھ ایسے وظائف ہیں جو شام کو کیے جاتے ہیں۔ میرے وہ بہن بھائی جو اکثر پریشان رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ صبح کا وظیفہ کون سا ہے اور شام کا وظیفہ کون سا ہے، تو سب سے پہلے تو صبح اور شام کی تعریف بیان کرتی ہوں کہ آدھی رات گزرنے کے بعد سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح ہے۔ اس سارے وقت میں جو کچھ پڑھا جائے اسے صبح میں پڑھنا کہیں گے، اور ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک شام ہے۔ اس پورے وقفے میں جو کچھ پڑھا جائے اسے شام میں پڑھنا کہیں گے۔ تو جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا جائے تو وہ کسی جائز کام کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی کرنے کا ذریعہ ہو، وظیفہ کو اللہ پاک کی بارگاہ میں وسیلہ بنائے اور ثواب کی نیت سے وظیفہ کرے۔ اگر وظیفہ صرف اسی نیت سے کیا جائے کہ میرا کام ہو جائے تب بھی جائز تو ہے، مگر ثواب نہیں ملے گا۔ یہ کیسے پتہ چلے کہ وظیفہ ثواب دعا سمجھ کر رہے ہیں یا اپنا مقصد پانے کے لیے؟ اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اگر وظیفہ کرنے کے باوجود مقصد نہ ملا تو وظیفہ ہی چھوڑ دیا تو یہ وظیفہ اپنا کام نکالنے ہی کے لیے تھا، کیونکہ اگر دعا و ثواب سمجھ کر کرتے تو جاری رہتا۔ وظیفہ جائز کام حاصل کرنے کے لیے ہو، اگر ناجائز کام کے لیے ہو، مثلاً میاں بیوی میں لڑائی کروانے کے لیے، تو یہ ایسا وظیفہ حرام ہے۔ وظیفہ اگر کسی جائز کام کے لیے ہو مگر کسی ناجائز طریقے سے ہو، مثلاً سفلی علم وغیرہ کے ذریعے، تب بھی حرام ہے۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، عموماً جب انسان بیمار ہوتا ہے تو سیدھا کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جاتا ہے۔ وہ ڈاکٹر یا حکیم مریض کی حالت کے مطابق اس کو چند چیزوں کا پرہیز بتاتا ہے، مثلاً سادہ غذائیں کھانے کی تاکید کرتا ہے اور کہتا ہے اگر پرہیز کرو گے تو ہی دوا اثر کرے گی، پرہیز کرنے سے جلد علاج ہو جائے گا، اگر پرہیز نہ کیا تو پیسہ ضائع کرنے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اب مریض اگر اس کی ہدایت کے مطابق میڈیسن وقت پر لے اور پابندی سے پرہیز بھی جاری رکھے تو انشاءاللہ وہ جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ دوا وقت پر نہ کھائے، منع کی گئی چیزیں بھی ڈٹ کر کھاتا پیتا رہے، اس کے دل و دماغ میں اس طرح کے خیالات بھی آتے رہیں کہ پتہ نہیں دوا اثر کرے گی یا نہیں، پتہ نہیں مجھے شفا ملے گی یا نہیں، کہیں اس سے مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہو جائے گا، تو یہ یقیناً نادانی ہے۔ اسی طرح اوراد و وظائف کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی اوراد و وظائف کے اصول و قوانین کی پابندی نہ کرے، جن چیزوں کو کرنا چاہیے ان کو نہ کرے اور جن سے بچنا چاہیے ان کو کرے، تو اس کے دل و دماغ میں اس کے خیالات آتے رہیں کہ پتہ نہیں وظیفہ کرنے سے بیماری دور ہوگی، وظیفہ کرنے سے والد، شوہر یا بھائی کے روزگار میں برکت ہوگی یا نہیں، وظیفہ کرنے سے اللہ پاک کی رحمت ہوگی یا نہیں، وظیفہ کرنے سے بچی کی شادی ہوگی یا نہیں، وظیفہ کرنے سے دماغ خراب تو نہیں ہو جائے گا، کہیں وظیفہ کرنے سے الٹا مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا وغیرہ۔ تو ایسی صورت میں آپ اپنے مقصد میں کمی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے اور نہ ہی اوراد و وظائف کا کوئی فائدہ نصیب ہوگا، جبکہ اس کے مقابلے میں اوراد و وظائف کو شرائط و آداب کے ساتھ کرنے والوں کو اس کے بھرپور فائدے ملتے ہیں۔ تو ہمیشہ آپ جب وظائف کرنے لگیں تو حرام چیزوں سے بچیں، ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں، اپنی نیت کو درست رکھیں۔ آج جو میں آپ کے لیے عمل لائی ہوں وہ انہی چند مختصر ترین باتوں کے بعد
کیونکہ یہ چند چیزیں آپ کو سمجھانے کے لیے تھیں۔ آج آپ کے لیے جو میں خاص ترین عمل لائی ہوں وہ صرف اور صرف آپ یعنی روحانی وظائف کے ناظرین کے لیے ہے، جو میرے پیارے پیارے بہن بھائی ہیں اور جو پیارا پیارا درود پاک پڑھتے ہیں اور نیک نیتی کے ساتھ وظائف کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ آج خاص آپ سب کے لیے ہے۔ تو آپ لوگ خاص کر کے میری بہنیں اور میری مائیں جو کہ اپنے کچن میں جاتی ہیں اور مسالہ جات تو دیکھتی ہی ہوں گی، ان میں ایک دانہ ہے الائچی کا، جس کو اکثر چائے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر اس کو چبایا جائے تو منہ کی بدبو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی ڈیزرٹ وغیرہ میں بھی یہ استعمال کی جاتی ہے، میٹھی چیزوں میں استعمال کی جاتی ہے، اور جس چیز میں اگر ہلکی سی اسمیل پیدا ہو جائے اس میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ تو آج اس کا ایک ایسا فائدہ ہے کہ یہ گھر میں پیسہ بھی لا سکتی ہے۔ وہ کیسے کہ اگر آپ کے گھر میں اس کا پودا ہے تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر پودا نہیں ہے تو آپ نے ایک الائچی کا دانہ لینا ہے، اور اس کو ایک الائچی کے دانے کو آپ نے عصر کی نماز کے بعد، یہ وظیفہ صرف عصر کی نماز کے بعد ہی آپ کا فائدہ دے سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ آپ نے عصر کی جب نماز پڑھ لینی ہے، الائچی کا دانہ آپ نے صاف سی پلیٹ میں، اگر چینی کی پلیٹ ہے تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ صاف سی پلیٹ میں آپ نے رکھ لینا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے ایک بار سورہ واقعہ پڑھنی ہے۔ سورہ واقعہ آپ نے مکمل تلاوت کرنی ہے، اور سورہ واقعہ کو تلاوت کرنے کے بعد آپ نے 100 بار، صرف اور صرف آپ نے 100 بار اس پہ یا رزاق اور یا وہاب، 100 بار یا رزاق اور 100 بار یا وہاب۔ پھر سے سن لیجئے، ایک پلیٹ میں آپ نے الائچی کا دانہ رکھنا ہے اور اس کے اوپر ایک بار سورہ واقعہ پڑھنی ہے، 100 بار یا رزاق، 100 بار یا وہاب۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اور اول آخر 11 بار درود پاک آپ نے پڑھنا، ہرگز نہیں بھولنا، اور پھر آپ نے دعا مانگنی ہے، یا باری تعالیٰ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اس الائچی پر دم کرنا ہے، اور وہ الائچی آپ نے اپنے کچن میں کسی ایسے برتن میں رکھ دینی ہے کہ جہاں سے وہ ہلے جلے نہیں۔ آپ 1 مہینے تک اس الائچی کو چلا سکتے ہیں، 1 مہینے بعد آپ دوبارہ سے کر لیں۔ اگر آپ کسی دکان میں اپنی نئی شاپ کسی بھی جگہ پہ رکھنا چاہتے ہیں تو بھی رکھ سکتے ہیں، اپنے پرس میں رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے، آپ نے اس کو ضرور کرنا ہے، گھر کا ہر فرد اس سے فائدہ حاصل کرے گا۔ یہ تھا میرا چھوٹا سا عمل جو میں آپ کی خدمت میں لائی ہوں۔ تو میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ کی حاجتیں مرادیں پوری کرے۔ جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا میں جنہوں نے درود پاک سینڈ کیا ہے، اللہ پاک آپ کا پڑھا ہوا درود اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے سارا درود پاک کاؤنٹ کیا ہے، تقریباً 3 لاکھ بار درود پاک بن رہا ہے اللہ، اور میں نے یہ آپ کا درود پاک بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا ہے۔ اللہ پاک آپ کا پڑھا ہوا قبول کرے، آپ کی تمام حاجات پوری کرے، پریشانیاں آپ کی دور کرے، آپ کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے، اتنا رزق عطا فرمائے کہ آپ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ آپ کو نہ پھیلانا پڑے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔